آئیے دعا میں سر کو جھکائیں گے۔ خدا قدوس رب الافاق خدا، انسان تیرے کلام کا بیان کر ہی نہیں سکتا، تو بھی لامحدود ہے، تیرا کلام بھی ہے خدا لامحدود ہے۔ یہ میں محدود انسان تیری باتیں نہیں کہہ سکتا، اور اے خدا تیری پاک روح چاہے ہدایت کرے تو اے خدا تو اپنا دھن مٹی کے برتنوں میں ڈال دیتا۔ سخت ضرورت ہے خدا کہ تیری پاک روح یہاں موجود ہو۔ جب تک اے خدا تیرا خادم بولے، تیری پاک روح یہاں سکونت کرے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چھوئے خدا، اس زمین کو توڑے خدا جہاں بیج گر کے ضائع ہو جاتا ہے۔ تیرا کلام بہت ضروری ہے خدا، یہی روشنی ہے، یہی راہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو تیار کرے خدا، مجھے چھوئے خدا، میرے ہونٹوں کو چھو، میری زبان کا ذمہ تو لے، کوئی بات ایسی نہ نکلے جو میری ہو، سب کچھ تیرا ہو، تیری طرف سے ہو۔ اے خداوند ہر ایک چیز میں تو بڑھے میں گھٹوں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے خداوند، اور اپنے لیے وہ روح آج تو جیت، تیری پاک روح جیتے جو اب تک اے خداوند تیرے ساتھ شامل نہیں۔ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں خداوند، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ کچھ ایک ایسا رواج سا چل پڑا ہے آج کل کہ جہاں بھی ہم کلام کے لیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، اکثر یہ فرمائش ہوتی ہے کہ سر خداوند کی دوسری آمد پہ بات کریں۔ اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں، ہونی چاہیے۔ پریشانی اس میں مجھے یہ ہوتی ہے کہ ہم سب اس کے لیے منتظر تو ہیں، تیاری نہیں کرتے۔ اور آج میں نے یہ چاہا، سوچا، خداوند نے مجھے جو بتایا کہ ایک ایسی بات کی جائے جو ہمارے لیے مفید بھی ہو، جس کا تعلق اس کے آنے سے بھی ہو۔ میں اپنے بیٹے بھانجے کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج حامی بھری کے وہ ریکارڈ کریں اس پیغام کو۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آج ہم یسایہ نبی کی 17ویں باب کی پہلی جو آیت ہے، ہم اس بھوشوانی میں یا اس پیشنگوئی میں زندہ ہیں جو، تو اس سے آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ آج کل جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہے، یہ آئزایہ 17:1، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا بھی وہ جو ہو رہا ہے 2700 سال پہلے سے کہہ دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب خداوند آئے ہمارے پاس ہمیں لینے، تو میری اور آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ واجب ہے نا بات؟ ہر سفر کے لیے ہم کچھ تیاری کرتے ہیں۔ آج جب آپ یہاں بیٹھے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے ہاتھ باندھ کے کہ دوستو آج یہ سوچو کہ وہ جو سفر ہے، اور ہے بھی بڑا لمبا ہے نا، اس کے لیے میری تیاری کیا، کر کیا رہا ہوں، میں نے کیا کیا، سفر کے لیے تیار کیا۔ اور ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پیشنگوئی کے لیے جو آج کے دور کے لیے کی گئی، کلیسیا کے لیے، اس پہ غور کریں۔ ایک آیت نکال لیجئے متی رسول کی انجیل کو، اور اس کا جو 24واں باب ہے نا دوستو، وہ سارا کا سارا خداوند کے شاگردوں نے پوچھا تھا آنے والی علامتوں کے لیے کہ خداوند بتا کیا ہونے کو ہے۔ اور جو میرے دوست کلام پڑھتے ہیں، جو دوست سارے، میں ان کے لیے شکر گزار ہوں، خداوند نے اس 24ویں باب میں ہر ہونے والی
بات کو بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. اور جو آیت میں نے آج چنی ہے آپ کے لیے، اگر آپ دھیان سے اسے سنیں گے پورے دل سے، من سے، کنسنٹریشن سے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ صرف ایک پیشن گوئی ہی نہیں، ہماری ضرورت ہے. 24ویں باب کی 12ویں آیت، کلام یوں کہتا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے، بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی. کیسی عجیب سی بات ہے. جو دوست پاکستان انڈیا سے ہیں انہیں یاد ہے، ہر سال ہمارے بہت سے دوست ایک چھوٹی چھوٹی کتاب خریدتے تھے، جنتری. معنی کیا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، تجسس ہے انسان کے اندر کہ وہ یہ جانے کہ کل کیا ہونے والا ہے. یہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں ہاروسکوپ، جو کچھ ہے، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ، ہمیں منع ہے اس کے لیے، لیکن یہ تجسس ہے انسانوں کے درمیان کہ کل کے بارے میں وہ جانے کہ کل ہے کیا. کلیسیا میں بھی 2 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے، کیونکہ بائبل مقدس کو اس طریقے سے دیکھا جانے لگا ہے کہ اس میں جو کہی گئی باتیں ہیں وہ پوری ہوتی. اور جو غیر مسیحی ہیں یا جن کا ایمان کمزور ہے یا جو انسان کی تعلیم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں. ان کا مقصد کچھ اور نہیں. 2 طریقے، میں نے آپ کو کہا کہ 2 طرح کے لوگ کلیسیا میں پیدا ہو گئے. 2 لفظ ہیں، راز اور راہ. ایک گروہ وہ ہے جو راز جاننا چاہتا ہے، کچھ بھی اور کچھ نہیں. راز کی تلاش ہے انہیں کہ ہے کیا، آگے کیا ہے. اور ایک وہ ہیں مقدسین کی جماعت کے لوگ، ایمانداروں کی جماعت، جو راہ جاننا چاہتی ہے، راہ دیکھنا چاہتی ہے. جو راز جاننا چاہتے ہیں وہ راز ہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں. جو راہ جاننا چاہتے ہیں وہ منزل کی طرف جاتے ہیں، منزل بھی پا لیتے ہیں، اور خدا کی روح ان پر راز بھی خود بخود عیاں کر دیتی ہے. یعنی ایک تو وہ ہیں جو راز جاننا چاہتے ہیں اور ایک راہ جاننا چاہتے ہیں. آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس گروہ سے ہیں. آپ صرف راز جاننا چاہتے ہیں یا راہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں تک کیسے پہنچا جائے گا. کلام نے لکھا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت جاتی رہے گی. یعنی ایک چیز بڑھ رہی ہے، ایک کم ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو بڑھنا چاہیے وہ تو کم ہو رہی، اور جسے کم ہونا چاہیے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ روز ٹی وی سنتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، حالات حاضرہ پہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ خوشی نہیں ہوتی، محبت کم ہی ہوتی جا رہی ہے. لوگ ماں کی ممتا کی محبت کی مثال دیتے تھے، اب ان پہ بھی، اس پہ بھی شبہ ہونے لگا خبریں سن کے کہ کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محبت کے باب کو روز پڑھیں، جو پولس نے کرنتھس کی کلیسیا میں لکھا 13ویں باب کو. اور جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر بال نوچتے ہیں ہم. کیوں بھائی؟ آخر میں وہ لکھتا ہے کہ غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں. یہی لکھا ہے نا کلام. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ افضل ان میں کیا ہے جی؟ افضل ان میں، تھینک یو ویری مچ، پارٹیسپیشن کیا کریں آلویز. افضل ان میں محبت ہے. اب کلام جس چیز کو افضل بتاتا ہے وہی کم ہو رہی ہے. یہ ہے رونا، یہاں پریشانی. لیکن یہ آخری دنوں کی پیشن گوئی ہے. اس طریقے سے سوچیے، محبت ایک خوش فہمی سی ہو کے رہ گیا. بلکہ خوش فہمی نہیں، غلط فہمی کہنا چاہیے. دوستوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بھائیوں کی محبت کم پڑتی جا رہی ہے یا ملتی نہیں.
نظر نہیں آتی. اور خدا جتنا وقت دے گا میں کوشش کروں گا اسے زیادہ سے زیادہ گہرائی سے بتانے کی کوشش کروں. میں دیکھوں گا جب آپ بے چین ہو جائیں گے بند کر دیا جائے گا. لیکن 1-1.5 مہینے کے لیے تھوڑا سا فلیش بیک پیچھے جائیں گے کہ اس کی بنیاد ہوئی کیا ہوا کیا ہے, اس کو پرابلم کیا ہوئی ہے کہ وہ کہتا بے دینی کے بڑھ جانے سے, اور وہ آخری دنوں کی بات کر رہا ہے. اور اس آیت کا تعلق 12ویں آیت کا 14ویں سے ہے, جو جتنا وقت ملے گا میں اسے چھو لوں گا. آپ کو پتا اسی باب کے آخر میں اس نے ایک آیت لکھی ہے کہ گدھ مردار کے بارے میں وہاں انڈے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا ہے پچھلے دنوں میں ڈسکوری چینل پہ. انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کے ارد گرد پہاڑوں پر وادیوں میں اتنے انڈے ہیں گدھ کے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کہاں سے آ گئے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف راز جاننا چاہتے ہیں. انہیں راہ کی تلاش نہیں, لیکن خدا کی حمد ہو, خدا نے ہمارے ہاتھ میں تو ایک رہنمائی کی کتاب دے دی. ہمیں تو صاف پہلے سے بتا دیا گیا کہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہے. 1.5 منٹ کے لیے پیچھے چلیے. خداوند کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. کلمے کا ظہور ہوتا ہے. کلمے کے ظہور سے خدا کی ذات کو جانا گیا. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. کلمہ 3 طریقے سے ظہور میں آیا. کلمہ سنا گیا, کلمہ تحریر کیا گیا, اور کلمہ دیکھا بھی گیا, چھوا بھی گیا. 3 طریقے سے. کلام ضبط آواز میں آیا سب سے پہلے, پھر ضبط تحریر میں آیا, اور پھر ضبط تحدید میں آیا. یعنی اس نے جسم لیا, اور یوحنا لکھتا ہے اس کلام کی بابت, زندگی کے اس کلام کی بابت جسے دیکھا, پھر غور سے دیکھا, ٹکٹکی باندھ ہوئے, چھوا بھی, اور کیا ظاہر ہوا تھا؟ زندگی ظاہر ہوئی. تو کلمے کا ظہور ہوتا ہے پہلے. آدم اور حوا سامنے آتے ہیں. میں تھوڑا جلدی ٹچ کر رہا ہوں, آپ سب کو پتا ہے اس کہانی کا. ایک چیز یاد رکھنے کی ہے, آدم اور حوا خدا کی حکومت اور حکمت میں رہتے اور خوش رہتے تھے. خدا کی حکومت اور حکمت میں, یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. اگر آپ نے سیکھنا چاہتے ہیں, اور انہیں لکھا کریں ہمیشہ. کلام سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے لکھیں, گھر جا کے دہرائیں, آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو کیا کہا کہ آدم اور حوا خدا کی حکمت اور حکومت میں رہتے تھے, اور صاحب اس ابلیس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اور وہ تصویر میں آدم کا. حوا جی آپ میری بات سنیے. بہک گئی. کیا ہے بھائی کہ تیری حکمت ادھوری ہے, میری بات مان لے, تیری حکمت خدا جیسی ہو جائے گی. اور آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا. وہ نہیں جانتے تھے, معصوم تھے وہ دونوں, کیونکہ وہ خدا کی حکومت میں رہتے تھے اور خدا کی حکمت میں رہتے تھے. وہ بدی کو نہیں پہچانتے تھے. جیسے ہی انہوں نے اس کی بات مانی ہے, وہ یہ نہیں جان پائے کہ اس شیطان نے اپنی حکمت ان میں سرایت کر دی, انجیکٹ کر دی. اور جیسے ہی یہ ہوا, ان کی زندگی میں گناہ آ گیا, اور نسل انسانی شیطان کے آگے گروی رکھ دی گئی, پون ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ خدا کی حکمت اور حکومت سے محروم ہو کے باہر نکلے, سب جانتے ہیں. لیکن میں اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس مضمون سے بہت گہرا سمبند ہے, اس کا رشتہ ہے. انسان میں شیطان کی حکمت سرایت کر گئی, نتیجہ دیکھیے خدا کی حضوری سے نکل گیا. وقت بڑھتا گیا,
وقت رکتا کبھی نہیں، اور انسان میں اس محبت کی کمی ہوتی گئی. کمی وہیں سے شروع ہو گئی جب شیطان نے ہاتھ بڑھایا، انسان کا کام تمام کر دیا اسپرچولی، تو محبت کی کمی وہیں شروع ہو چکی ہے. دیکھیے آپ، وہ صرف ادنی سے نہیں نکلے، بھائی نے بھائی کو مار دیا. کہاں گئی بھائی کی محبت بھائی؟ یہ وہاں کی ابتدا تھی. شیطان نے اپنا کام کیا. یہ پس منظر ہے اس کا. اور یہ زہر جو ہے گھلتا 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 ہر زمانے میں بڑھتا گیا ہے. محبت نیچے آتی گئی ہے اور بے دینی اوپر جاتی رہی. اب کلام یہ کہتا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتروں کی محبت جاتی رہے گی. دیکھنا یہ بے دینی کیا چیز ہے. میں پچھلے دنوں میں کافی ڈکشنریاں دیکھ رہا تھا کہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے. یہ بے دینی ہے کیا؟ ایک ڈکشنری میں دیکھا، انہوں نے جو بات لکھی وہ مجھے اپیل نہیں کی، وہ ایک مخصوص عقیدے کے لیے لکھی. دین کا مطلب جو اوریجنل تھا وہ تھا خدا کو خوش کرنا. کیا تھا جی؟ خدا کو، وہ راستہ جس پہ چل کے انسان خدا کو خوش کر سکتا ہے. دین سے جڑا رہنا خدا کے پاس جانے والے راستے سے جڑنا ہے. بے دین ہو جانا بغیر راستے کے ہو جانا ہے. کیا ہے جی؟ بغیر راستے کے ہو جانا بے دین ہے. لیکن وہ راستہ جو دیندار اپناتا ہے وہ تنگ ہے. جو بے دین اپناتا ہے وہ راستہ بہت کشادہ ہے، اس میں خوشیاں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی لیے جو لفظ دیندار ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ دین، وہ جو راستہ ہے اس کے ساتھ دار بھی ہے. خدا نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے کیا اٹھائے جی؟ اپنی سلیب اٹھائے نا. تو دین کے ساتھ دار لگ گئی ہے. دین دار بغیر اس دار کے نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور بے دین جو ہے اس کے لیے سب کھلا ہے. سچائی کا راستہ خداوند کہتا ہے کہ راہ پر زندگی کیا ہے؟ میں ہوں، اس کے بنا کچھ نہیں ہے. تو بے دینی نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پھیلایا ہے کہ دینداروں کے لیے پریشانی کا باعث ہو گیا. آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، میں ابھی اس بھید کو کھولتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ یہ بے دینی کے اس طرح بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہے یہ، کیا فرق. پہلے میں صرف سمجھانا چاہتا تھا آپ کو کہ دین، بے دین، دیندار اور بے دین جو بغیر راستے کے ہیں. دنیاوی راستے پہ چلنا بے دینی ہے، اور جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم دینداری کے راستے پہ چلتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج کل آخری زمانوں کی نشانی ہے. انسان کی حکمت، انسان کا علم بہت بڑھ گیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے انسان کی حکمت کو اپنایا. آدم نے انسانی حکمت کو اپنا لیا اور خدا کی حکمت سے نکل آیا. یہ پہلا چیز آپ نے سیکھ لی ہے. کیوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں؟ کلام یہ بتاتا ہے کہ اس حکمت کا ہماری زندگیوں سے، ہمارے چال چلن سے اور ہمارے کردار سے گہرا تعلق ہے. میں کلام کا پہلا ریفرنس آپ کو بتاتا ہوں، اسے آپ سیکھ لیں، اسے لکھ لیں، آپ پر یہ وضاحت ہو جائے گی. بھائی پہلا، ظفر بھائی کہاں گئے؟ ریفرنس پہلا، یہ ریفرنس ہے یعقوب کے خط سے، بہت ضروری ہے. فرسٹ ریفرنس میں اس لیے یہاں دے رہا ہوں، کچھ لوگ بائبل شاید نہیں لائے ہوں گے، ان کے لیے سہولت ہو جائے گی. کلام میں لکھا کہ تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ دانائی اور فہیم.
جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے، حلیمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا لفظ لکھا؟ آپ سمجھ میں آئی حکمت کتنی ضروری ہے؟ یعنی حکمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کے کردار کو تشکیل دیتی ہے، اس کو شکل دیتی ہے، اس کو شیپ دیتی ہے۔ حکمت وہ چیز ہے جو انسان کے کردار کو تشکیل کرتی ہے۔ انسان کا کردار، آپ کسی بھی، آج کے بعد اس میسج کے بعد جب آپ باہر جائیں گے، آپ کسی بھی انسان کو ذہن میں رکھیے جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اس کے کردار، اس کی زندگی کے پھلوں کو دیکھ کر آپ جان جائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ کیونکہ آگے کلام یہ لکھتا ہے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف شیخی نہ مارو نہ جھوٹ بول کر، یہ حکمت لکھا، یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ کیا ہوتی؟ پاک۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے اس میں محبت ہوتی ہے، ملنسار، حلیمی، محبت، تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے، بے طرف تر، بے ریا اور سرہ کلانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل۔ آپ وہ ساری 10 مبارکبادیاں پڑھ لیجئے۔ 2 طرح کی حکمت بتائی گئی ہیں، ایک وہ جو نوروں کے باپ سے ملتی ہے اور جس پر گردش کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، جو خدا کی حکمت ہے، اسے خیر آباد کہا گیا۔ اب آپ مضمون آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ حکمت جسے چھوڑ دیا گیا تھا عدن میں، انسان نے ایک چناؤ کیا، خدا کی حکومت سے نکل آیا، خدا کی حکمت کو چھوڑ دیا، شیطان کی حکمت کو اپنا لیا۔ اب وہ 2 طرح کی حکمت کا کلام بیان کر رہا ہے صاف طریقے سے، کہ وہ کہتا ہے کہ اس حلم کے ساتھ ظاہر کرو جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ کردار کس چیز سے پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ حکمت سے، وہ حکمت جو اس کے اندر بستی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کے اندر کون سی حکمت بستی ہے، خداوند کی حکمت یا شیطان کی یا اس دنیا کی؟ آپ ذرا ارد گرد غور کریں، اپنے اسی ملک میں دیکھیں، دوسرے ملکوں میں دیکھیں۔ 10 روپے مثال کے طور پہ لگائیں گے بچوں کو گندی تعلیم دینے کے لیے اسکول کے اندر، اور پھر 100 روپے لگائیں گے اس تعلیم کے اثرات کو روکنے کے لیے۔ عقل دیکھو، بدھی برشت ہوگی جسے میں کہتا ہوں، عقل ماری گئی ہے۔ $1 ملین لگا دے کہ بچوں کو گندی تعلیم دیں گے، بچے چھوٹے چھوٹے گنے لے کے اسکول جا رہے ہیں، ہے کوئی عقل کی بات؟ کوئی الٹی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ وہ حکمت نہیں ہے جو خداوند سے ملتی ہے، یہ وہ حکمت ہے جو شیطان نے ہمارے اندر انسرٹ کر دی ہے، ہمارے دلوں میں، دماغوں میں، اور یہ بھری جا رہی ہے، ہمارے ارد گرد ہے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں کے یہ ابھی کیا ہوا تھا؟ یہ پچھلے دنوں وہ لڑکی جو جارج یونیورسٹی سے پکڑ کے لائے تھے، یہ جو ہمارے وائٹ ہاؤس کی گورنمنٹ ہے، کیا کیا انہوں نے؟ اس کو سامنے بٹھا کے اتنی غلط تعلیم دی جو سخت کلام کے خلاف۔ یہ ہمارے لیے ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے سب کچھ، انسانوں کو خوش کرتے ہیں، خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بے دینی ہے۔ یہ وہ کردار ہیں ہمارے ارد گرد جو اس حکمت نے بنائے، جو شیطان نے ہمارے ارد گرد ڈالی ہے۔ میرے پاس اس کے اور بھی ریفرنس 2 ڈال دیں، جن کو ضرورت ہے وہ لکھ لیں گے اس کے 4 ریفرنسز میں نے ابھی اور چھانٹ کے لکھے تھے، بھائی کو دیے ہیں، جنہیں ضرورت ہے آپ انہیں پڑھ لیں۔ یہ سارے آپ کو یہی بتائیں گے کہ آخری دنوں میں کیسے دن آنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، کچھ لوگ صرف راز جاننا چاہتے ہیں اس بائبل میں سے، اور وہ پہلے سے بتا رہی کہ کیا ہونے والا، کتاب پہلے سے بتا رہی کہ یہ ہونے والا ہے، دیکھ لو، سیکھ لو، تیار ہو جاؤ۔ ان سارے ریفرنسز کو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں ذرا جلدی کر رہا تھا کہ وقت زیادہ نہ لوں۔ آپ ایک ریفرنس دیکھیے، بڑا ضروری ہے اس کا پڑھنا، 2 تیموتھیوس میں جائیں، ریفرنس نمبر 2 کیا لکھا ہے جی؟ لیکن یہ جان کے، یہ 2 تیموتھیوس کے 3 باب کی پہلی 5 آیتیں ہیں، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں کیا ہوگا، برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی کیا ہو جائے گا، خود غرض۔ اب یہ دیکھو خوبیاں، اور پھر ارد گرد دھیان دو،
آدمی کیا ہو جائے گا؟ خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر. ناشکری بھی یہ بھی لعنت ہے. ناپاک، طبعی محبت سے خالی، محبت جاتی رہے گی، ہے ہی نہیں. سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط و مزاج، غصہ، نیکی کا دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے. یہ سب وہ لکھنے کے بعد وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایماندار ہیں، ایماندار کی جماعت میں بھی بیٹھیں گے، لیکن ان کی زندگی کی حکمت سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کے اندر پھل کیسے ہے. وہ حکمت جو ان کے اندر بستی ہے، وہ اس کے راز کو راز تک ہی رہ گئے، راہ پہ نہیں پہنچے. پڑھ لیا، اس کے اثر کو وہ کہتا ہے قبول نہیں کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام جو ہے ان کی زندگی میں جڑ نہیں پکڑ پایا، ان کی زندگی میں پھل نہیں لا پایا. یہ سب کچھ کہہ دیا گیا. اور بھی ریفرنسز ہیں، بعد میں آپ مجھ سے لے لیجئے گا، لیکن میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا نچوڑ بتایا جائے. کہا کسی نے خوب کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، اور پھر اسی حکمت سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونے کا. تم اس لائق ہوتے جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں، لیڈرز، تو بھائی وہ پہلے وہ بدعت ہی نہ شروع کرتے جو یہاں تک لے آئی ہمیں، اس معاشرے کو سارے کو جہاں تک ہم آ گئے ہیں. اس کا علاج کیا ہے، کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ہمیں واپس اسی حکمت اور حکومت میں جانا ہوگا جہاں سے ہم نکلے تھے. یہ اس کا علاج ہے، اس کے سوا کوئی علاج ہے ہی نہیں. آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، اسے لکھ لیں. کلسیوں کے دوسرے باب میں تیسری آیت لکھا ہے، حکمت کے سارے خزانے کہاں پنہاں ہیں جی، کہاں پوشیدہ ہیں؟ مسیح میں. یہ کلام کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. حکمت کے سارے خزانے مسیح میں پوشیدہ ہیں. ایسی اگر بات ہے تو کیا ہے؟ ہمیں واپس اسی حکمت اور حکومت میں جانا ہے. اور اب بات آتی ہے اس سیڑھی کی جس پر ہم چڑھ کے واپس جا سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. وہ تیار ہے. پرابلم یہ ہے وہ باہر ہے، آپ اندر ہیں. کنڈی آپ نے اندر سے لگائی ہوئی ہے. جس نے اپنی جان دی، اگر کنڈی باہر ہوتی تو شاید وہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کنڈی وہ بھی کھول کے بھائی آپ کے پاس آ جاتا، بھائی مان جا. کنڈی آپ نے اندر سے لگا لی. آپ اندھیرے میں، اندھیرے کمرے میں، اندھیری زندگی میں آپ بیٹھے ہیں. وہ باہر کھڑا ہے، وہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کو کھولنا ہے تاکہ وہ اندر آ جائے. کچھ لوگ مجھے ملے زندگی میں ایسے بھی، وہ کہتے ہیں صاحب بڑی اچھی بات ہے آپ سلویشن کی بات کی، لیکن میرے گناہ ایسے ہیں، وہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو میں پہلے اچھے کام کروں گا پھر میں خدا سے بات کروں گا. دیکھو یار، اچھے کام کروں گے یعنی ان کے، یہ اگر یہ فرض کیجئے آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، اس کمرے میں اندھیرا ہے، تو میں اسے دھکے مار کے باہر نہیں نکالنے کی کوشش کروں گا. سیدھا علاج یہ ہے کہ میں روشنی کو اندر لے آؤں گا، اندھیرا چلا جائے گا. وہ باہر کھڑا، یار اسے اندر آنے دو. سیدھی بات ہے، کوئی زیادہ تو ہے نہیں. یہ جو توبہ ہے نا بھائی، اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں کر دے تاکہ بار بار نیچے چلا جاتا ہے. اب یہ آخری 5 منٹ آپ بہت دھیان دینا ہے اس پہ. 2 قسم کی توبہ ہے، ایک مسیحوں کی اور ایک غیر مسیحوں کی. کچھ لوگ کھڑے ہوتے سامنے آئیں گے، خداوند کل سے میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گی، یہ بھی چھوڑ دینا ہے، وہ بھی چھوڑ دینا ہے. کل سے بھئی آج کیا شام کو بوتل کا جن نکالنا ہے تم نے؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ لمحہ تو یہی آج کا ہے.
اور پھر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں بڑی دھیان سے سننے سے، یہ جو توبہ ہے نا کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ غیر مسیحیوں کی توبہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے اعمال سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے ہمارے اعمال تو گندی دھجیوں کے برابر، اپنے اعمال سے۔ ہم وہ خوش قسمت لوگوں کی جماعت ہیں جن کے لیے اس نے کہا تھا sleep say it is finished, it's all done for you۔ ہم اپنے اعمال سے توبہ، ارے یہ کیسی توبہ ہے بھیا؟ اس کو اندر آنے دو، وہ باہر کھڑا ہے دروازے پہ، اندر اندھیرا آئے گا، روشنی آ جائے گی۔ پہلا قدم ہے یہ توبہ کا، اعمال سے نہیں، اسے قبول کرنے سے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کا بھید؟ یاد رکھیے میری بات، اسے لکھ لیجئے اپنے ذہن پہ، دل کی جو لو پہ لکھنا ہے اسے نقش کر لیجئے۔ وہ انسان صحیح توبہ کرتا ہے جو اپنی مرضی اور اپنی میں کو مسلوب کر دیتا ہے۔ جس میں اس کی میں اور اس کی مرضی ہے وہ کبھی توبہ تک پہنچتا ہی نہیں۔ جس میں میں رہ جائے گی اور جس میں اس کی مرضی اپنی رہ جائے گی، اس کی زندگی میں توبہ ہوئی نہیں کبھی۔ یہ یاد رکھیے میری بات۔ توبہ لفظ بھی میں نے ڈھونڈا، بڑی بڑی عجیب ڈکشنری، وہ سمجھ، میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کا جو صحیح لفظ یہ کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے اس کا۔ توبہ فارسی کا لفظ ہے، دو لفظ ہیں یہ، تو اور بے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بہترین ہے، اس کا اوریجنل مطلب ہے یہ۔ بے بہترین اس کی گردان ہے فارسی کی۔ تو خدا کو کہہ رہا ہے تو بہترین ہے، جو تو کہتا ہے وہ بہترین ہے، جو تو کرتا ہے وہ بہترین ہے، تو جو لے لیتا ہے دے دیتا ہے وہ بہترین ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو اس کو اپنی مرضی کو، اپنی میں کو مسلوب کر کے اسے تسلیم کرنا ہے کہ تو ہی ہے، بس تو ہی بہترین ہے۔ اپنے آپ کو اس سے نیچے، ہم خود کو کنگ سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم ہماری میں ہے ہم میں، جو ہمیں توبہ تک نہیں جانے دیتی۔ کچھ سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہے کچھ بھی نہیں، حقیقت پانی کا بلبلہ یوں جاتا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلی دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولنے کا مطلب کیا؟ اسے اندر دعوت دیجیے، اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اس دروازے کو کھولیے۔ آج خداوند نے کبھی بھی کوئی معجزہ، آپ مجھے نکال کے دکھا دیجئے، ایسا کبھی کیا ہی نہیں جس میں اس نے اس انسان سے پارٹیسپیشن کے لیے نہ کہا ہو جس کے لیے وہ معجزہ ہو رہا ہے۔ ثابت کر دیجئے مجھے کلام میں کہیں ایسا معجزہ ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ لازر کی قبر پہ گئے، مجھے ایک بات بتائیں، جو مردے کو زندگی دینے والا یار پتھر نہیں ہٹا سکتا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ یہ تم کرو باقی میں کر دوں گا، اتنا تم کر لو، یہ کروانا ہے تم سے، تاکہ تم اکنالج کرو that I am here۔ وہ اپنے آپ اسے، وہ جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اس نے کہا یہی سوکھا ہاتھ تو میری طرف بڑھا۔ وہ صرف اتنا ہی چاہتا تھا کہ یہ ایمان سے اس کو بڑھانے کا ارادہ کرے، باقی کام اس نے کر دینا ہے۔ جیسے ہی ہم کنڈی کھولتے ہیں وہ ہماری زندگی میں آتا ہے، یہ ہے کام پہلا شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ایک بادشاہ کے دربار میں، بڑی مزیدار بات بتا رہا ہوں، سنیے۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت سے اتر کے، سیڑھیاں اتر کے نیچے آتا ہے، ہال میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، کبھی دیکھو آج بادشاہ نے کہا کہ آج جس کو جو چاہیے اس چیز پہ ہاتھ لگائے اور گھر لے جائے، یہ اس کی۔ وزیر جو بادشاہ کے بغل میں ہوتا تھا، فوراً دوڑ کے اس نے تخت کو بیٹھ ہی گیا زمین لینا۔
اس کو جناب اس نے جپھی مار دی کہ یہ تو کوئی ہیرے جواہرات لگے، یہ میرا ہی ہے آج. اور جتنے باقی کے تھے بادشاہ کے دربار میں، جو مہنگی مہنگی جس کے ہاتھ جو چیز لگی ہے وہ پکڑ لی صاحب سب نے. اور بادشاہ ہال میں درمیان میں کھڑا ہوا اور کہا سب نے لے لیا سب کچھ؟ میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا میں دیتا ہوں، میں نے زبان دی، یہ سب آپ کا آج گھر لے جانا. اور اس کی نظر پڑی اپنے تخت کے پیچھے 10-12 سال کا ایک بچہ کھڑا تھا جو بادشاہ کے پیچھے کھڑے ہو کے پنکھا کرتا تھا اس کو. بادشاہ نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا بچے، تو آج اسی پنکھے سے گزارا کرے گا، تجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ بچہ کہتا چاہیے. اس نے کہا بتا پھر، بولتا کیوں نہیں، کیا لینا ہے تمہیں؟ کہتا میں وہاں آ جاؤں، وہاں آ کے بتاؤں گا. اس نے کہا آ جا. وہ آ کے بادشاہ کے پاؤں سے چپٹ گیا، اس کی ٹانگوں سے چپٹ گیا اور رو کے کہا میں صرف ایک ہی چیز مانگنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہتا مجھے کبھی خود سے جدا نہ کرنا. معصوم تھا. اس نے کہا مجھے کبھی خود سے علیحدہ نہ کرنا. بادشاہ نے اسے اٹھا کے اپنی بغل میں کھڑا کیا ساتھ اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ جو چیزیں تم نے لی ہیں اسے لے جاؤ، کیونکہ میں تو اپنے اس دربار کو پھر سے نئے سرے سے سجانا چاہتا تھا، لیکن ایک اعلان کے ساتھ اس بچے نے جو مانگا ہے چاہا ہے، آج سے یہ بچہ میری بادشاہت میں میرا بیٹا بھی ہے اور میرا وارث بھی ہے. میں چناؤ کی بات کر رہا ہوں کہ چنا کیا ہے اس بچے نے. آپ کیا چنتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کون سی حکمت چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں، آپ کے ذہن میں کون سی حکمت ڈالے؟ وہ یا جو آپ چاہتے ہیں؟ چناؤ ہے اس معاشرے میں. دیکھیے جو شیطان کی حکمت سے کردار تشکیل ہوئے ہیں، انہوں نے معاشرہ کیسا پیدا کیا آپ کے اندر. یہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اگر حکمت کردار کی تشکیل کرتی ہے تو ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کیا چناؤ کیا؟ اگر آج آپ کا چناؤ یہ توبہ ہے کہ آپ نے صرف کنڈی کھولی ہے اس بند کمرے کی، اپنی اندھیری روشنی میں، اپنے اندھیرے دل کی، تو وہ اندر آ کے اب کام کرے گا. کیا کام کرے گا؟ یہ بھی سنیے. متی کے 3 باب میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. قدس پاک کو کہتے ہیں. کس چیز سے؟ روح القدس اور آگ سے. آگ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو شیطان نے لگائی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، جس سے سب لوگ، ہماری جو ویلیوز ہیں وہ جل رہی ہے. اور ایک پاک روح کی آگ ایسی ہے جو انسان کو ایک نیا انسان بناتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے. یہ جلاتی نہیں. سونے کو، چاندی کو آپ آگ کی کٹھالی میں ڈالتے ہیں نا جب، تو اس کٹھالی سے چاندی اور سونا خالص ہو کے نکلتا ہے. اگر جلتی ہے تو وہ میل جلتی ہے، گندگی جلتی ہے. اور جب پاک روح کی آگ آپ پر اپنا کام کرتی ہے تو گناہ کو برباد کر دیتی ہے. آپ خالص ہو کے نکلتے ہیں. ایوب کیا کہتا ہے کہ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کے مانند خالص ہو کے نکلوں گا. لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ وہ میری راہ کو بھی جانتا ہے. دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کیا خداوند آج آپ کی راہوں کو جانتا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم روز دعا کرتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے. اٹس جسٹ اے لپ سروس. کہاں آئے گی؟ شراب خانے میں آئے گی بات؟ کہاں آئے گی اس کی بادشاہ؟ اس کی بادشاہت پہلے یہاں آئے گی تو میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، تو پھر ایک معاشرہ بنتا ہے نیا، جس سے بے دینی کم ہوگی، محبت بڑھے گی، ہماری زندگیاں سنوریں گی. سب سے پہلے آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی میں کو مارنا ہے، اپنی مرضی کو مسلوب کرنا ہے، صرف اسے اندر آنے دینا ہے. انسانوں میں محبت نہ ڈھونڈیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں چاہتا نہیں تھا، لیکن میں سے صاحب آپ کی اجازت سے 1 منٹ ٹچ کر دوں. انسان کی محبت کی اوقات بتاؤں کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں.
انسان کی محبت کبھی کبھی کہیں کہیں کسی کسی کو ملتی ہے. غور کیجئے کیا کہا. انسان کی محبت کسی کسی کو کبھی کبھی، بہت کم ہے یہ، کبھی کبھی کسی کسی کو کہیں کہیں ملتی ہے. خدا کی محبت ہر جگہ ہر روز ہر کسی کو ملتی ہے اور اس میں کوئی شرطیں نہیں ہیں. کس محبت کو اپنائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اپنے آپ کو اس کے سپرد کیجیے. یہ جو پاک روح کی آگ ہے نا، یہ آپ کو نئے جنم میں ڈالے گا. نئے جنم کے بغیر جو انسان آپ کو جو کلام کہیں بھی آپ سنیں، چاہے کسی بھی میگا چرچ کا، اگر کوئی آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ خداوند کو دیکھ سکتے ہیں، forget it. جھوٹی ہے وہ تعلیم. کلام نے صاف بتایا ہے کہ جب تک آپ کا جنم نیا نہیں ہو جاتا، نئے انسان نہیں بنتے، آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. بھائی وہ جو ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ ایک لے لیا جائے گا، ایک اٹھا لیا جائے گا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ساتھ جانا ہے، تو بھائی تیاری یہی ہے. کنڈی کھولو، وہ توبہ ہے آپ کی. آپ روح اور آگ کا بپتسمہ لے لو، وہ سامان ہے، زیادہ راہ ہے، پھر جا سکتے ہو، اور نہ بھول جاؤ. میں اس سے پہلے کہ ختم کروں، ایک انسان کی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ سچی بات بتانا، سچی، بالکل سچی کہانی ہے. تلاش کر لینا، پڑھ لینا، کمپیوٹر پہ ڈھونڈ کے پڑھنا، کسی کتاب میں ڈھونڈ کے پڑھنا. ایک شخص تھا، اس کا نام چارلی تھا. اتنا گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے اپنا گھر بھی جا کے بازار میں بنایا. کین یو بلیو دیٹ؟ اور اس بازار میں جو شراب کی دکانیں تھیں ایک دو، وہ بھی اسے نام سے جانتے تھے، کیونکہ وہ ہر روز وہاں جاتا تھا، ہر شام، بار بار. ہر دروازے پہ بیٹھنے والی اس کو برائے نام سے جانتے تھے. چارلی، چارلی، ہائی چارلی، وٹ ایور. ایک دن ٹائم تھا اس کا، خدا کے کلام نے اسے توڑا ہے. جیسے دمشق کی راہ پہ ساؤل ٹوٹا تھا، یہ چارلی ٹوٹ گیا. اور یہ اس شام، اس رات روتا رہا ہے ساری رات، اور اس نے اپنے دل کی کنڈی کھولی ہے. یہ دوسری صبح بھی باہر نہیں نکلا. باہر گیا، اسے ضرورت تھی، اسے جس کام پہ وہ جاتا تھا وہاں جانا ہے. اور جیسے ہی بازار سے گزرا ہے، وہ اس کو شراب والی دکان، ارے چارلی کہاں رہے بھائی، بہت دیر ہو گئی، آئے نہیں، کل بھی نہیں آئے، شام بھی نہیں آیا، صبح بھی نہیں آئے، کیا ہوا؟ اور ہر کھڑکی، ہر دروازے سے آواز آئی، چارلی، چارلی، ویئر ور یو؟ اور ایک جوان عورت سے رہا نہیں گیا، وہ اس کے پیچھے دوڑی ہے اور اسے اس کے کندھے سے اس کو پکڑ کے اس کو اپنی طرف کھینچا ہے اس نے. اور اس نے خود غور سے دیکھ کے کہتی، لگتے تو تم چارلی ہی ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے صرف ایک ہی بات اس سے کہی اور منہ پلٹ کے چلا گیا. اور پتہ ہے اس نے اسے کیا کہا؟ جس چارلی کو تم جانتی تھی، وہ چارلی کل رات مر گیا. آپ جانتے ہیں یہ چارلی کون تھا؟ گھر میں جا کے گوگل برادر سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے. یہ اپنے دور کا بہت بڑا خدا کا خادم تھا. اس کا پورا نام چارلز سینی ہے، چارلز سینی. اور اس نے اس عورت کو کہا کہ جس چارلی کو تم جانتی تھی، وہ کل رات مر گیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج جب آپ اس عبادت گاہ سے باہر جاتے ہیں، تو وہ پرانی انسانیت آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ خداوند کی ہیکل ہے، خداوند کا گھر ہے، مخصوص جگہ ہے. آج اس پرانی انسانیت کو اتار پھینکیے، جانے دیجیے. بے دینی بہت بڑھ گئی ہے. ہمیں اس بے دینی میں شراکت نہیں کرنی، ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا. ہمیں محبت میں شریک ہونا ہے، ہمیں نجات میں شریک ہونا ہے، ہمیں نجات کے تجربے سے شریک ہونا ہے، اور نئے جنم میں شریک ہونا ہے. مجھے امید ہے خداوند نے آج آپ سے بات کی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اور میں اپنے پاسبان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے اس کلام کے لیے دعا کریں کہ خداوند اس کے بیج کو محفوظ رکھے، اس کلام کو، اور زندگیوں میں بہت سا پھل لانے کے لیے قائم رکھے. پاسٹر صاحب، تھینک یو.